اگلے مصاحب جو بنائے اول کے آخری مصاحب ہے عزیز محمد علی بہار متعلم درجہ کے، جن کا موضوع ہے حقوق انسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العظیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء۔ جناب صدر اور امت مسلمہ کے شگفتہ پھولو، خدائے قدیر کا فرمان ہے الرجال قوامون علی النساء کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم بنایا گیا ہے۔ اللہ کی اس سرزمین پر مرد اور عورت دونوں ایسے لفظ ہیں جن کو جوڑنے کے بعد ہی کسی انسان کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ ہر آدم کے لیے ایک حوا کا وجود ضروری ہے اور ہر ایک حوا کے لیے آدم کا وجود لازمی ہے۔ ترجمستان الہی کا چمکتا ہوا گلاب ہے تو عورت اس کی سر انگیز خوشبو ہے۔ مرد کارخانہ ایک قدرت کا دھلا ہوا شاہکار نگینہ ہے تو عورت اس کی چاندی ہے۔ مرد قندیل حیات ہے تو عورت اس کی روشنی ہے۔ مرد بہتا ہوا دریا ہے تو عورت اس کی روانی ہے۔ مرد شامیانہ رحمت ہے تو عورت اس کی ستون ہے۔ مرد میں اگر خدا نے رسول بھیجا ہے تو عورتوں میں مریم و بطول بھیجا ہے۔ میرے دوستو اور امت محمدیہ کے دھڑکتے دلوں، لیکن اتنی عظمتوں کے باوجود دنیا نے عورتوں کو رسوائی کے سوا کیا دیا؟ تہذیب و تمدن کے دعویٰ کرنے والوں نے وہی بہیمانہ سلوک کیا جو ایک بھیڑیا بے زبان پتوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا عورت زہر کی پڑیا ہے، کسی نے کہا عورت ایک رات کی خوشبو ہے، کسی نے کہا عورت خواہشات نفسانی مٹانے کا دریا ہے، کسی نے کہا عورت کانٹوں کا بستر ہے، کسی نے کہا عورت قدموں کی دھول ہے۔ مگر پیارے دوستو، ہوش سے کام لو۔ اسلام اور پاک و صاف مذہب کے علم بردار، دو جہاں کے سردار، آمنہ کا لال، عبداللہ کے لخت جگر، بنو قریش کا چمکتا دمکتا سورج، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے اے نادانو، عورت زہر کی پڑیا نہیں، عورت ایک رات کی خوشبو نہیں، عورت خواہشات نفسانی مٹانے کا دریا نہیں، عورت استعمال کر کے پھینک دینے والی چیز نہیں، عورت قدموں کی دھول نہیں، بلکہ عورت تو جنت کا پھول ہے۔ عورت تو شوہر کی خدمت کرنے میں سچی تصویر ہے۔ عورت تو مردوں کے لباس میں عمدہ باحیا لباس ہے، جس کو قرآن نے صاف طور سے بیان کیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ عورت تمہارا لباس ہے اور تم اس کے لباس ہو۔ کہاں ہے دامن اسلام پر کیچڑ اچھالنے والے؟ کہاں ہے تعصب کا چشمہ لگا کر اسلام کا جلوہ دکھانے والے؟ کہاں ہے مقدس مذہب اسلام کے بارے میں یہ افسوس درناک بات کہنے والے؟ کہاں ہے پاکیزہ مذہب اسلام کو داغدار کرنے والے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کو پامال کر دیا ہے، عورتوں کے قدموں میں مجبوری کی بیڑیاں ڈال دی ہے، عورتوں کو گھٹ گھٹ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ ارے اے آواز اٹھانے والوں، تم یہ بتاؤ کہ وہ کون ہے جس نے عورتوں کے حقوق کی رعایت کی؟ وہ کون ہے جس نے اپنے دامن رحمت میں زندہ دفن ہونے والی بے زبان عورتوں کو پناہ دی؟ وہ کون ہے جس نے عورتوں کو عزت کا مقام دلوایا؟ وہ کون ہے جس نے عورتوں کو جنت کا پھول قرار دیا؟ وہ کون ہے جس نے عورتوں کو پردہ میں رہنے کی پوری توجہ دی؟ وہ کون ہے جس نے عورتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا؟ خدا کی قسم وہ اسلام ہے، اسلام ہے، اسلام ہے۔ ارے اسلام نے بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے حقوق کو بھی ماں باپ کے مال میں دلانے والا ہے، بیوہ عورتوں سے شادی کا رواج دلانے والا ہے، عورتوں کو غیر محرومہ کے ساتھ بات چیت کرنے سے روکنے والا ہے تاکہ الفتنۃ اشد من القتل کا مصداق و محور نہ بن جائے۔ لیکن ان سب کے باوجود آواز لگائی جاتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کو پامال کر دیا ہے۔ ارے اے آواز لگانے والوں، ذرا اپنے آواز کو موقوف کرو اور کان کھول کر سن لو کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کو تو ہرگز پامال نہیں کیا، بلکہ اسلام نے بے آبرو کو آبرو عطا کی ہے۔ اسلام نے اجڑے ہوئے گھروں کو نہایت ہی شان و شوکت سے بسایا ہے۔ محترم حضرات،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی ماں نے جنم دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی ماں نے جنم دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی ماں کا دودھ پیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی ماں نے جھولا جھلایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی ماں نے پال پوس کر بڑا کیا۔ الحاصل پوری کائنات کے لوگوں کو اسی ماں نے لوریاں دی۔ انبیاء کو دیکھیے اس کی گود میں، اولیاء کو دیکھیے اس کی گود میں، علماء کو دیکھیے اس کی گود میں، شہداء کو دیکھیے اس کی گود میں۔ وہ عورت سیرت نگاروں، مقرروں، خطیبوں، دانشوروں، ادیبوں اور کلکٹروں کا مرکز ہے، مولویوں، ماسٹروں، بچوں اور بوڑھوں کا مخزن ہے۔ عورت مرد کو پیدا کرتی ہے جسے بشر بھی کہا جاتا ہے، اور وہ بشر بھی ایسا ہوتا ہے جو زمینوں سے اعلیٰ، آسمانوں سے اعلیٰ، چاند سے اعلیٰ، ستاروں سے اعلیٰ، پہاڑوں سے عرفہ، ملائکہ سے عرفہ، اور آگے قدم بڑھائیے تو عورت سے پیدا ہونے والا وہی بشر ہدایت کی رہنمائی کرنے والا ہے، سچائی کی رہنمائی کرنے والا ہے، صداقت کی رہنمائی کرنے والا ہے، اسلام اور دین اسلام کی رہنمائی کرنے والا ہے، صراط مستقیم کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ اللہ اللہ، عورتوں سے پیدا ہونے والے بشر کا جب اتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے تو پھر عورتوں کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ مفسر کی پیدائش اسی عورت سے، محدث کی پیدائش اسی عورت سے، اولیاء کی پیدائش اسی عورت سے، انبیاء کی پیدائش اسی عورت سے، اتقیاء کی پیدائش اسی عورت سے، صوفیاء کی پیدائش اسی عورت سے، صحابہ کرام کی پیدائش اسی عورت سے، تابعین کی پیدائش اسی عورت سے، غرض کے ہر شخص کی پیدائش اسی عورت سے۔ اللہ اللہ، جب اس کا درجہ اتنا اونچا ہے جس سے پھل نکلتا ہے تو پھر اس کا درجہ کتنا اونچا ہوگا، تو پھر عورتوں کے اوپر لاکھوں سلام ہو۔ لیکن عیب صد عیب، آج دنیا دار ضمیر فروش کہتے ہیں کہ عورت زہر کی پڑیا ہے، عورت پیر کی دھول ہے، عورت خاردار بستر ہے۔ یہ تمہارا خیال غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ الغرض عورتوں کا مقام اور ان کا درجہ و مرتبہ مذہب اسلام میں بہت بڑا ہے، بہت بلندر ہے، مگر افسوس صد افسوس کہ آج کی عورتوں نے اپنے اس اونچے مقام کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اس پاک اور مقدس شریعت کا لحاظ نہ رکھا، بلکہ شریعت کے باغ ڈوڑ کو ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ انہوں نے شریعت کے خلاف اپنے عادات کردار کیے۔ آج عورتیں اپنے شوہر کی خدمت نہ کر کے اس اونچے مقام سے ہٹ گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔